السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب زندگی میں مشکلات آئیں، جب حالات تلخ ہو جائیں، جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہو تو انسان اکثر مایوس ہو جاتا ہے۔ دل میں سوالات اٹھتے ہیں کہ کیوں، آخر کیوں، میں ہی کیوں؟ لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کو آزمانا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اور ہم جتنے زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے آزمانا چاہتے ہیں، اور تم خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی زندگی کی مختلف آزمائشوں سے گزار کر ان کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں صرف ہمارے صبر کو آزمانے کے لیے ہیں۔ جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو پرسکون رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر درد، ہر تکلیف، ہر پریشانی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کے انعامات تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ جب ہم صبر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب ہم مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں نا، اور اس کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہے۔ بس ہمیں اپنے دلوں میں یقین رکھنا ہے، جو بھی آزمائش ہو، جو بھی پریشانی ہو، اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے نا اور صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آئے گی۔ تو جب زندگی مشکل ہو اور دل میں اداسی اور مایوسی کے بادل چھائے ہوں تو اپنے دل کو یہ بات یاد دلائیں کہ میرے اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ آپ کے دل میں سکون بھر دیں گے، اور آپ کو یہ یاد دلا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، صبر دے، اور اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اگر آپ کو میری باتوں سے کچھ تسلی ملی، اگر میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو اپنے آگے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے، جو اپنے حالات سے پریشان ہیں، جو آزمائش میں ہیں۔ شاید ان کو آپ کی باتیں یا میری کہی ہوئی باتیں تسلی دے سکیں۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں مایوس ہیں، میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے، وہ تو نصیب بھی بنا سکتا ہے، اور مقدر کو بدل بھی تو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی انسان کو دعا کی توفیق نہ دیتا۔ میرا تو اس اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ بے شک میرا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہاں تک کہ جب ہماری منصوبہ بندی میں خلل پڑتا ہے یا چھین لیا جاتا ہے سب کچھ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ اس کے پاس ہمارے لیے بہت بڑا منصوبہ ہے، جیسا کہ سورہ انفال میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا اپنے بیٹے سے دوبارہ ملنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اور ان کی قوم کو دشمن سے بچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا صحیح سلامت آگ سے باہر آ جانا، جس میں ان لوگوں نے انہیں جھونک دیا تھا۔ ان سب پر سلامتی ہو۔ کبھی کبھار ہم معجزوں کو پڑھتے ہیں تو خود کو کہیں بھی ان سے منسوب نہیں کر پاتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ گزرے ہوئے زمانے کی باتیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید حماقت ہے کہ اپنی زندگی میں معجزوں پر یقین رکھیں،
کہ شاید یہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر ہم کبھی کبھار تجربہ کریں اس خوشی کا جو ہمیں اس وقت میسر ہو جائے جب لگ رہا ہو کہ زندگی بس تباہی کے دہانے پر ہے، تو جان جائیں گے کہ یہ کس قدر معجزاتی بات ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آپ کے غم زدہ دل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیسے بحیرہ کلزم کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا، اور پھر وہ کیسے امید کو ان 2 پانی والی دیواروں سے داخل کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا تھا، اور دکھوں، پریشانیوں، آزمائشوں کو اسی میں غرق کر دیتا ہے، جیسے فرعون کو کیا تھا، کبھی سمندر کی صورت میں تو کبھی دونوں آنکھوں سے نکلے اشکوں کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سے جڑی امید بھی بڑی معجزاتی چیز ہے، یہ لمحوں میں شہرک تک کا فاصلہ طے کروا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں، ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گنوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام۔ کیا آپ کو وہ نعمتیں نظر نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دی ہیں؟ جانتے ہیں نعمتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کے رکھنا بہت مشکل۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں اور شکر کرنے کی عادت ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا، اس لیے ہر حال میں شکر کرنا سیکھیے، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیشہ اپنے اعمال سے بڑھ کر ہی ملتا ہے، پھر چاہے وہ روٹی کا ٹکڑا ہو یا پانی کا ایک قطرہ بھی۔ جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے نا، تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بھی ایک بہت بڑا کھیت بن گیا ہے آپ کے لیے، اور پانی کا قطرہ صرف قطرہ نہیں رہا، وہ آپ کے لیے سمندر بن گیا ہے۔ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کا انعام بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے جو ہمارے خیال سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا میں صبر کی طاقت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا کی مشکلات ہمیں اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہیں۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور ہمیں نہ صرف دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی انعامات کا وعدہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب زندگی میں پریشانیاں آئیں تو اپنی مشکلات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے اور صبر کا دامن تھامے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حالت میں اپنی مدد اور انعامات سے نوازے گا ایک دن۔ دیکھیے مشکل حالات ہمیشہ نہیں رہتے، جو وقت آپ گزار رہے ہیں وہ صرف عارضی ہے۔ اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے صبر کو بابرکت بنائے گا۔ صبر تو ایمان کا حصہ ہے اور یہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے، لہٰذا ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر دیکھے گا کہ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے
اور ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔